نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اس مبارک مجلس کے اندر جمع فرمایا جو ذکر کی مجلس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو چند نصیحتیں فرمائیں۔ اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی علیک بمجالس الذکر، تم پر لازم ہے کہ تم ذکر کی مجلسوں میں شریک رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر کی مجلس کے اندر اہتمام سے شریک ہونا چاہیے، اور صحابہ کرام ذکر کی مجلس کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو لوگ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اب اپنے آپ کو روک کر رکھیے، یعنی ان کے پاس جا کر بیٹھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کرام کو تلاش کیا کہ کہاں بیٹھیں، اور ان کے اندر آ کر آپ بیٹھ گئے جو ذکر کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے جن کے پاس آ کر بیٹھنے کا مجھے حکم فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر کی مجلس کی بڑی تاکید ہے، بڑی اہمیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ذکر کی مجلسیں ہوتی تھیں اور بعد میں بھی ہوتی رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذکر کی مجلسوں پر گزرو تو خوب چرو، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تم جنت کی کیاریوں پر گزرو تو خوب چرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا ریاض الجنہ کیا ہے، جنت کی کیاری کیا ہے؟ فرمایا کہ مجالس ذکر ہیں، ذکر کی مجلسیں ہیں کہ وہ جنت کی کیاری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں جو باغیچہ لگے گا وہ اللہ کا ذکر کرنے سے لگے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے بندہ تو وہاں پر ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا زیادہ وہاں پر درخت لگیں گے۔ تو یہ جنت کی کیاری ہے ذکر اللہ کی مجلس، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہتمام کیا اور صحابہ کرام نے بھی اہتمام کیا۔ اس طرح سے ذکر جو ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر کا تذکرہ آیا کہ ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو، اور اللہ جل شانہ نے تو یہ فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ جل شانہ کسی کا ذکر فرمائے۔ کسی منتری سنتری کے دربار میں اگر آپ کا ذکر ہو جائے تو آپ بڑے خوش ہوں گے، اچھا میرا نام لے کر انہوں نے ذکر کیا، آپ لوگوں نے سنا، بہت خوش ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ جو کہ انسان کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرا فلاں بندہ فلاں جگہ بیٹھ کر کے میرا ذکر کر رہا ہے، تو کتنا خوش ہونا چاہیے، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے انسان کی کہ اللہ جل شانہ اس کا ذکر فرمائے۔ جو بندہ زمین پر بیٹھ کر فرش پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ جل شانہ عرش پر اس کا ذکر فرمائے فرشتوں کے سامنے، یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے انسان کی۔ تو بہرحال یہ بڑی قیمتی مجلسیں ہیں جس کے اندر ہم لوگ حاضر ہوئے، شریک ہوئے۔ ویسے تو ہم بیٹھے رہتے ہیں، کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا وقت ضائع کر ہی دیتے ہیں۔ یہ جو زندگی ہے اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے برف کو آپ لے جا کر رکھ دیجئے، پگھل ہی جائے گا، وہ تو پانی بن ہی جائے گا۔ اگر اس کو استعمال کر لیں گے تو آپ کا فائدہ ہے،
اس کو شربت بنا لیں آپ برف کو، اس کو قیمتی چیز بنا لیں، اس کو پانی میں ملا کر پی لیں، استعمال کر لیں تو آپ فائدے میں ہیں، ورنہ وہ تو پگھل ہی رہا ہے۔ اسی طرح سے زندگی ہے، وقت گزر ہی رہا ہے اور گزر ہی جائے گا اور ختم ہو ہی جائے گا۔ باہر بازار میں بیٹھ کر وقت گزار دیں گے تب بھی گزر جائے گا، اور مسجد میں بیٹھ کر گزاریں گے تب بھی گزر جائے گا، اور ذکر کی مجلس میں گزاریں گے تب بھی گزر جائے گا۔ اس وقت کو قیمتی بنانا یہ ہمارا کام ہے، ورنہ یہ تو گزر ہی رہا ہے اور گزر ہی جائے گا، اور جو ایک وقت گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ ہم یہ چاہیں کل کا دن واپس آ جائے، وہ نہیں آئے گا واپس۔ جو دن گزر گیا ہماری عمر میں سے وہ اب واپس آنے والا نہیں ہے، اور وہ دن تو کم ہو ہی گیا عمر میں سے۔ اب جو دن بچے ہیں تو اس دن کو کام کا بنانا اور اس دن کو استعمال کرنا اور صحیح بنانا کہ اس سے ہم کو فائدہ ہو جائے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو بہرحال ذکر ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے پوری زندگی آدمی کی قیمتی بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ نماز ہے ایک مخصوص وقت میں، مخصوص حالت میں، مخصوص طریقے پر ادا کی جائے گی۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار دی جائے گی، روزہ مہینے میں سال میں ایک مہینے کا رکھا جائے گا، اور حج زندگی میں ایک بار کیا جائے گا۔ لیکن ذکر ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی حالت متعین نہیں، کوئی اس کے لیے خاص یہ مقرر نہیں کہ اسی وقت کرو۔ ہر وقت اللہ اللہ کر سکتے ہیں آپ، اور جب آپ ہر وقت اللہ اللہ کریں گے تو اللہ کے خاص بندے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف خاص توجہ رہنے لگتی ہے۔ آدمی سب طرف سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ سب چیزوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف آدمی کی توجہ رہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ چیز آدمی کو حاصل ہو جائے کہ کہیں بھی موجود ہے، کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ 7 قسم کے آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے میدان حشر میں، جبکہ یہ سورج جو آج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، یہ سوا نیزے پر آ جائے گا، زمین تپ کر تانبے کی طرح ہو جائے گی۔ کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کا گھٹنے تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، کسی کا پسینہ منہ میں لگام دے رہا ہوگا۔ یہ سب حدیث کے الفاظ ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غرق ہوگا۔ ہر آدمی کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ ایسی حالت میں اللہ جل شانہ 7 قسم کے آدمیوں کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دیں گے۔ وہ 7 قسم کے لوگ کون کون ہیں، حدیث میں پوری تفصیل ہے، مجھے اس میں سے ایک قسم کے آدمی کو بیان کرنا ہے، اور وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ ایسا آدمی جس نے اللہ کا ذکر کیا خالی ہونے کی حالت میں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ خالین کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے اس کے 2 مطلب لکھے ہیں خالین کے۔ خالین کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور خالین کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کا دل غیر اللہ سے خالی ہو، دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، جس کو میں کہہ رہا تھا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ذکر کرو اللہ کا نام اور سب سے کٹ کر، سب سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف توجہ کر کے ذکر کرو۔ یہ ہے خالین، یعنی اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو علماء اکرام نے لکھا کہ بعض لوگوں کو خلوت در جلوت حاصل ہوتی ہے، یعنی دیکھنے میں تو مجلس میں بیٹھے ہوئے لیکن ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا،
تو جس طرح سے تنہا بیٹھنے والا آدمی اپنا سارا دھیان ایک طرف لگاتا ہے اور ایک طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ لوگ ہوتے ہیں، مشق کرتے کرتے ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ مجلس میں بھی بیٹھے ہوئے دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے بہت سارے لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں، لیکن ان کا دل جو ہے غیر اللہ سے خالی ہوتا ہے، صرف ایک اللہ کی طرف توجہ ہے۔ اس وجہ سے ان کو جلوت میں بھی خلوت حاصل ہوتی ہے، بلکہ خلوت در انجمن، مجلس میں بھی ان کو خلوت اور تنہائی کا مزہ آتا ہے۔ تو بہرحال ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک بار میں خانہ کعبہ گیا تو وہاں پر میں نے ایک آدمی کو دیکھا، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی اور اس وقت متوجہ نہیں ہے، لیکن جب میں نے اس کے دل پر توجہ کی تو اس کے دل میں تو غیر اللہ بھرا ہوا تھا۔ اس کے دل میں تو یہ بات تھی کہ اب میں یہاں سے جاؤں گا، گھر پر سب سے ملوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، غیر اللہ بھرا ہوا تھا دل میں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک بار میں بازار میں گیا تو ایک آدمی دکان پر بیٹھا تھا اور گراہکوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور ان کو سامان دے رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس وقت اللہ کی یاد سے غافل سب سے زیادہ یہی آدمی ہے، اس سے زیادہ کوئی اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا۔ لیکن جب میں نے اس کے دل پر توجہ کی تو اس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول تھا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد پہلے زبان سے ہوتی ہے، پھر زبان سے یاد کرتے کرتے آدمی دل سے اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ جب دل سے اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے تو چاہے اس کے ہاتھ پیر سے وہ گراہکوں کو سامان دے رہا ہو یا ظاہری طور پر کہیں ایسی جگہ پر ہو جہاں کے مجلس ذکر نہیں بھی ہے، دوسروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہاں بھی اس کا دل اللہ کی یاد کرتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ہم لوگ ذکر لسانی، زبانی ذکر بھی کریں۔ ولا یزال، اور لسانوں کا رطباً بذکر اللہ، تمہاری زبان برابر اللہ کی یاد میں تر و تازہ رہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں، اور پھر زبانی ذکر کرتے کرتے وہ ذکر دل میں اتر جائے اور دل سے اللہ کو یاد کرنے لگیں۔ ایسا دھیان جمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دل کر رہا ہے۔ ہر آدمی کا دل اللہ کی یاد کرتا ہے، لیکن اس کو وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں کہ خاموش بیٹھ گئے، پہلے ذکر لسانی سکھاتے ہیں، زبانی ذکر، پھر ذکر قلبی سکھاتے ہیں۔ ذکر قلبی کا مطلب یہ کہ اب زبان سے ذکر نہیں کر رہے بلکہ خاموش بیٹھیں اور دل کی طرف توجہ کر رہے ہیں کہ دل کیا کہہ رہا ہے۔ تو دل آہستہ آہستہ اللہ 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 کہتا ہے، اس کو سن رہے ہیں، سنتے سنتے پھر وہ ذکر کی بات کو سننے لگتے ہیں، پھر وہ ذکر جو ہے دل کا وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ذکر قلبی اس کو کہتے ہیں، دل کا ذکر، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ذکر لسانی اور ذکر قلبی، اور اس کے بعد پھر پاس انفاس ہے۔ پاس انفاس کا مطلب یہ ہے کہ سانس لیتے وقت، اندر سانس لیتے وقت اللہ اور اللہ اللہ اللہ، اندر سانس لیتے وقت اور باہر سانس نکالتے وقت اللہ اللہ اللہ، یا پھر اندر سانس لیتے وقت اللہ اور باہر سانس لیتے وقت ہو اللہ ہو، یہ ایک ہی بار ہوگا۔ اور اگر دو بار پڑھنا ہے تو اندر سانس لیتے وقت اللہ اور باہر اللہ ہو، اور باہر سانس لیتے وقت اللہ اللہ اللہ۔ تو اس طرح سے ہر سانس لیتے وقت یہ خیال کرے آدمی کہ میں اللہ اللہ کہہ رہا ہوں۔ یہ ہے پاس انفاس۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا افسوس اس سانس پر ہوگا جو بغیر اللہ کے ذکر کے لی تھی۔
تو بغیر اللہ کے ذکر کے اگر سانس اندر گئی اور باہر آئی تو اس پر افسوس ہوگا کہ کاش ہم اس وقت اللہ کا ذکر کر لیتے۔ تو یہ اگر ہم اس طرح سے پاس انفاس کے ذریعے ذکر کرنا سیکھ جائیں تو ہماری ہر سانس میں اللہ کا ذکر ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی بہت قیمتی بن جائے گی۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کرنے سے آدمی بڑا قیمتی بن جاتا ہے اور اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، یعنی اللہ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ کا محبوب بن جائے گا تو پھر اس کے کیا کہنے، ایک تو ہوتا ہے محب اور ایک ہوتا ہے محبوب۔ ایک آدمی تو وہ ہے جو کہ بادشاہ کے پاس جانا چاہتا ہے اور وہ چپراسی کی اور چوکیدار کی خوشامد کرتا ہے، اس کی خوشامد کرتا ہے، اس کی خوشامد کرتا ہے، بڑی مشکل سے دروازے تک پہنچتا ہے، پھر وہاں دروازے سے اندر بھی جانا ہوگا نہیں ہوگا، یہ بڑا مسئلہ ہے، ملاقات ہوگی بادشاہ سے نہیں ہوگی۔ اور ایک وہ آدمی ہے کہ بادشاہ نے اس سے ملنا چاہا اور اپنی گاڑی بھیجی، اپنا ڈرائیور بھیجا، کہا کہ وہ آدمی فلاں جگہ ہے اس کو لے کر کے آؤ، اور وہ گاڑی آئی اور وہ ڈرائیور آیا اور اس کو بٹھایا، اب وہ اس کو لے کر کے بنگلے میں چلا گیا۔ اب نہ اس کو چوکیدار روکنے والا ہے نہ چپراسی روکنے والا ہے، اور وہ ڈائریکٹ لے جا کر کے بادشاہ سے ملوائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہیں کسی بندے کو، اللہ تعالیٰ کسی کو محبوب بنا لیں، یہ کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کے لیے ایک تو ہے اللہ کا ذکر اور ایک ہے اتباع سنت۔ اتباع سنت کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو آدمی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم کو محبوب بنا لیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی جو اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیں گے۔ معلوم ہوا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے طریقے کی اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو اللہ تعالیٰ تم کو محبوب بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں کے مقابلے میں آئے تو جادوگروں سے مقابلہ ہوا، 10,000 جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے، اور اگر دو ایک لاٹھی ایک رسی، دو چیزیں بھی ایک ایک جادوگر نے ڈالی تو وہ 20,000 ہو گئے، اور 20,000 سانپ اگر کسی کی طرف بھاگیں تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ ایک سانپ بھی اگر ہم دیکھ لیں اور وہ ہماری طرف نہیں آ رہا ہو، ادھر کو جا رہا ہو، تب بھی ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو 20,000 سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لپ کے تو ان کی کیا حالت ہونا چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈرو نہیں، آپ بھی ڈال دو، آپ کے پاس جو لاٹھی ہے آپ بھی ڈال دو۔ ان کے پاس جو لاٹھی تھی انہوں نے جب وہ ڈالی تو وہ اژدھا بن گیا اور سب کو نگل گیا۔ علماء نے کہا کہ وہ سانپ جو وہاں جمع تھے ان کو نہیں نگلا وہ، بلکہ جادو کو نگل گیا، جو جادو تھا اس جادو کو نگل گیا، وہ جو اژدھا بنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اس سے فائدہ ہوا کہ وہاں میدان میں لاٹھیوں کا اور ڈنڈوں کا اور رسیوں کا ڈھیر نظر آنے لگا کہ یہ تو سب لاٹھی ڈنڈے ہیں، سانپ ہے ہی نہیں۔ جادو کو نگل گیا، وہ لاٹھی ڈنڈوں کو نہیں نگلا جو سانپ بنے تھے۔ تو خیر بہرحال یہ کہ اب جادوگر سمجھ گئے کہ بھائی جادو اگر ہوتا تو ہم اس کا مقابلہ کر لیتے، یہ تو جادو ہے ہی نہیں، تو ہمارا سارا جادو سب ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ القی السحرۃ ساجدین،
سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور یہ کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے، وہی رب العالمین ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے کلیم تھے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جس کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا فرعون، وہ تو ایمان لایا نہیں۔ کہ لگا اچھا تم سب مشورہ کر کے آئے تھے یہ کہ اس کو گرو مان لیں گے آخر میں اپنا، تاکہ سارے لوگ جو ہیں وہ پھر جائیں، میرے اوپر جو ایمان رکھتے ہیں وہ سب پھر جائیں، اس لیے تم آئے تھے آپس میں مشورہ کر کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون تو ایمان لایا نہیں، یہ سب ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جب آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو تمہاری طرح ہی انہوں نے کپڑے پہنے۔ پہلوان جب جاتا ہے تو سامنے والا پہلوان جیسا کر رہا ہے ویسے ہی وہ بھی کرتا ہے، تو وہ بھی ویسے ہی کپڑے پہن کر آئے تھے، جبہ اور ٹوپی اور جو بھی اس زمانے کا لباس تھا جو موسیٰ علیہ السلام پہنے ہوئے تھے ویسا ہی لباس جادوگر پہن کر آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ایک بار جو میرے محبوب کی شکل بنا چکے میں دوبارہ ان کو کفر میں لوٹاؤں، اس لیے میں نے جادوگروں کو سب کو ایمان کی توفیق۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا اور ان کی شکل و صورت بنانا اور ان کے سنتوں کا اتباع کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا